اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1571 سے لے کر 1580 تک کی احادیث کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الحج سے متعلق ہے، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اسی ٹاپک سے متعلق حدیث نمبر 1561 سے لے کر 1570 تک کی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1571 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1572 میں ارشاد ہے کہ اور ابو کامل فضیل بن حسین بصرہ نے کہا کہ ہم سے ابو مشعر یوسف بن یزید برا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا، اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی، پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ تو قربانی کرے، اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے، قربانی میں بکری بھی کافی ہے۔ تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکہ کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذی القعد اور ذی الحج ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ اور رفث کا معنی جمع یا فحش باتیں اور فسوق، گناہ اور جدال، لوگوں سے جھگڑنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1573 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہیں ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طوا میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1574 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ کتان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1575 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، ان سے معین بن عیسیٰ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعالی کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلا کی طرف یعنی نیچے کی گھاٹی باب شہبیکا کی طرف سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1576 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد بصرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ کتان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قضا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحا میں ہے اور ثنیہ سفلا کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1577 میں ارشاد ہے کہ ہم حمیدی اور محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے،
ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکہ سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1578 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمود بن غیلان مروزی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قداح کی طرف سے داخل ہوئے اور قداح کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1579 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عمرو بن حارث نے خبر دی، اور انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقہ قداح سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قداح اور قداح دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے، لیکن اکثر قداح سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر کے قریب تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1580 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حاتم بن اسماعیل نے ہشام سے بیان کیا، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بالائی علاقہ قداح کی طرف سے داخل ہوئے تھے، لیکن عروہ اکثر قداح کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر کے قریب تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔